حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ آپ سنتے ہیں جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک آتا ہے تو کچھ لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں نے وہ سارے مولویوں کی جو کلپ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں اور میں آج کوشش کروں گا کہ سارے سوالوں کے جواب دوں۔ ہمارے احباب، ہمارے دوست جو ہیں وہ دیکھ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، تو آج ہم وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ہم نے اپنے مشائخ سے گالی دے کے اپنی بات ثابت کرنا نہیں سیکھا۔ ہم نے اپنے مشائخ سے دلیل کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کرنا سیکھا ہے۔ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ وہ بھی دیکھیں، ہم بھی یہ دیکھیں ریکارڈ کروا رہے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آ جائے گا، اور وہ بھی اسی طرح ریکارڈ کرواتے ہیں اپنی مسجدوں میں، محفلوں میں بیٹھ کے، تو ہم بھی ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح آپ اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بدعتی نہیں ہیں۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، کئی دنوں سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، اس پہ لکھ رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ اصلی خطاب تو میرا انشاءاللہ پیر کی رات کو ہوگا۔ پیر کی رات کو اس پر خصوصی خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج جہاں تک ہو سکا ہم جو ان کے الزام ہیں، بہتان ہیں ہم پر، ان کا ہم جواب پڑھیں گے۔ آپ بھی یہ چیزیں، اب دیکھیں نا، بہت آسان دور آ گیا۔ اگر آپ یاد نہیں رکھ سکتے تو کم از کم موبائل کے اندر ہی ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ کوئی بات کرے آپ بھی اس کو سنائیں، کبھی آپ بھی اس کا جواب دیں۔ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، علم نہیں، جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے دب جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وقت تھوڑا ہے، گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن ہے، اور اس کے بعد فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اور حدیث وہ بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن یہ کہتے ہیں آپ سارا قرآن پاک پڑھیں، آپ سیاہ ستہ کی ساری حدیث پڑھیں۔ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی سنت جاریہ یہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریق یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ بس جو حرام تھیں وہ گنوا دیں اور باقی فرما سب حلال ہے۔ سب سے پہلی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں داخل کیا اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کچھ اس میں ہے کھاؤ پیو عیش کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب
باقی سب کچھ کھاؤ پیو، سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو پہلی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر حرام کو بیان کر دیا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مایا بے شک تمہارے اوپر حرام ہے علیکم المیتۃ مردار، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، والدم ذبح کا خون، جب جانور ذبح کریں تو اس کا جو خون بہتا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس کو ذبح کیا جائے۔ جیسے کفار کرتے تھے لات منات عزا، وہ ذبح کرتے کہتے بسم اللہ والعزا، اس طرح ذبح کرتے، تو ہمیں آرڈر ہوا ان کی مخالفت کرو، تم کہو بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو چیزیں حرام ہیں اللہ پاک نے گنوا دی، اللہ پاک نے گنوا دی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب مجھے اس میں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا حرام ہے؟ حضور علیہ السلام کی احادیث بڑی بڑی ہیں، سرکار نے جو پھر کوئی چیزیں رہ گئی تھیں حضور نے گنوا دی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ اتنا زور لگاتے ہیں، اتنا زور لگاتے ہیں، اتنا زور لگاتے ہیں، مہربانی فرما کے پورے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ہمیں بھی دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو تم نعتیں پڑھتے ہو، حضور کی محبت میں درود و سلام پڑھتے ہو، حضور کے پیار میں غربا کو کھانے کھلاتے ہو، کوئی ایک آیت دکھاؤ نا ہمیں پڑھ کے لکھا ہوا ہو کہ یہ حرام ہے۔ نہ اللہ نے منع کیا ہے، نہ اس کے محبوب نے منع کیا ہے۔ یہ بھی چھوڑ دے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول بتا دیں، تابعین میں سے کسی تابعی کا قول دکھا دیں، نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے سارے فرشتے میرے محبوب پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم یہ ایک مہینہ گلی گلی نگر نگر گھر گھر حضور کا ذکر کرتے ہیں، تجھے پرابلم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرا ہمہ وقت کام ہی ایک ہے، میں بس یار پہ درود ہی بھیجتا رہتا ہوں۔ سب سے بڑی نعت درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، درود بر مصطفیٰ صلی اللہ، سب سے بڑی نعت یہ ہے۔ اور یہ جو سب سے بڑی نعت ہے یہ سب سے پہلے خود خدا پڑھتا ہے اور پھر اس کے سارے فرشتے پڑھتے ہیں، اور پھر اس نے تمام صاحبان ایمان کو کہا آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس سجدے کے عمل میں رب شریک نہیں ہوا، صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر درود کی باری آئی تو خود رب نے پہلے پڑھا، پھر فرشتوں کو شامل کیا، پھر صاحبان ایمان کو شامل کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو ایک خاص وقت کے لیے یہ عمل وقوع پذیر ہوا اور پھر اختتام پذیر ہو گیا، مگر درود بر مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا صرف فرشتے ہی نہیں درود بھیجتے، میں خود خدا بھی بھیجتا ہوں، میرے کل ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اور سارے ایمان والے بھی بھیجتے ہیں۔ اور ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہوا تھا، ہمیشہ سے یہ چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کے عشق میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور کی محبت میں غربا میں اللہ کے دیے ہوئے کھانے میں سے خیرات کر رہے ہیں۔ جب آپ مہربانی فرما کے قرآن پاک سے حدیث سے ثابت کریں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جو چیزیں جاہلوں نے اندر شامل کر لی ہیں میں بھی ان کا مخالف ہوں، اور ہر سال میں گنواتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں۔ میلاد النبی کے جلوس میں ڈھول ڈھمکے کرنا، فلمی گانے چلا لینا، غیر شرعی کام کرنا۔ میں بتاؤں گا اب آپ کو میلاد شریف کیا ہے، ہم میلاد شریف کیسے مناتے ہیں، ہمارے نزدیک میلاد شریف کیا ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا آپ سب جانتے نہیں حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس کسی نے بھی کوئی نیکی کا کام شروع کیا، کوئی نیکی کا کام شروع کیا، میں وہ نیکی کا کام جب تک ہوتا رہے گا لوگ کرتے رہیں گے، جس نے شروع کیا تھا اس کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔
किसी ने कोई मदरसा बना दिया, कोई मस्जिद बनवा दिया, कोई अच्छी किताब लिख दी, हाँ जी, कोई हस्पताल बनवा दिया, कोई नेकी का अच्छा काम कर दिया, तो फरमाया जब तक वो लोग करते रहेंगे उससे मखलूक फ़ायदा उठाती रहेगी, उसको फ़ायदा होता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। फरमाया जिसने किसी गुनाह को शुरू किया, जब तक वो गुनाह लोग करते रहेंगे, जिस तरह लोगों को गुनाह मिलेगा करने वालों को, हर बंदे का गुनाह उस पे भी जाएगा जिसने वो गुनाह शुरू किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर एतराज़ करते हैं कि जी देखें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मिलाद मनाया तो बताएं। मैंने पिछले जुमे तफसील से बताया हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो हर पीर को अपना मिलाद मनाते थे, हर पीर को हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़ा रख के मिलाद मनाते थे। या रसूलल्लाह आप पीर वाले दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? मा ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीह, इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। सरकार खुद फरमा रहे मैं हर पीर को अपनी पैदाइश मनाता हूँ। बताया कि नहीं बताया? हर पीर को सरकार करते। और अब 12 रबीउल अव्वल आएगा, कसीर तादाद में सैकड़ों शाकान मुस्तफ़ा हुजूर की इत्तिबा में, इक्तदा में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोज़ा रखेंगे, हुजूर के तरीक़े के मुताबिक शुक्र करेंगे कि ये वो दिन था जब महबूब तशरीफ़ लाए थे, और हुजूर ख़ुद इस दिन रोज़ा रखते थे। चलो हर पीर ना सही, विलादत वाले दिन नहीं सही, तो हम भी रोज़ा रख के मिलाद शरीफ मना रहे हैं। अब मुझे बताएं, रोज़ा रखना को गुनाह का काम है? फिर इतराज़ करते हैं जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दौर में कितनी मरतबा मिलाद शरीफ आया, क्या सहाबा इकराम ने मिलाद शरीफ मनाया था? कहते हैं ना। मैं कहता हूँ दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, ठीक है, उसके बाद 12 साढ़े 12 साल हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर खिलाफत रहा। तवज्जो करना, लिख लेना दिल पे, ये जो 12 साढ़े 12 साल का दौर सैयदना फ़ारूक आज़म की हुकूमत का था, इस दौर हुकूमत में क्या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और बाकी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने यौम अबू बकर मनाया था? यौम अबू बकर मनाया था? जब सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत के बाद सहाबा इकराम ने यौम फ़ारूक आज़म मनाया, यौम उस्मान गनी मनाया? सारा मीडिया गवाह है, मैंने सब डाउनलोड की हुई हैं सारी वीडियोस, आपको दिखा सकता हूँ। हर साल ये लोग यौम फ़ारूक आज़म मनाते हैं, यौम सहाबा मनाते हैं। अभी पिछले साल जब अहले तशय्युअ ने बड़ी गुस्ताखियाँ की, तो हमारे मसलक के लोगों ने भी लाखों लोगों का जुलूस निकाला, और मसलक देवबंद के लोग भी लाखों की तादाद में उन्होंने जुलूस निकाला, और सैयदना सहाबा इकराम की अज़मत और शान के लिए। और अहले हदीस के मौलवी मौजूद है, आप में से दोस्त देखते रहते हैं, मौजूद है, वो उस जलसे में, उस जुलूस में खड़े होके नारे लगा रहे थे, अमीर यजीद, अमीर यजीद, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे। तो आप भी पूछा करें कि भाई आप जो कहते हैं कि इतने दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, किसी ने हुज़ूर का ये यौम मिलाद मनाया था, तो आप भी पूछा करें कि बताएं क्या सहाबा इकराम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान का यौम मनाया था? सहाबा ने तो नहीं मनाया। मनाया तो हमें दलील दें। किसी सहाबी ने किसी सहाबा का कोई यौम नहीं मनाया। इसी तरह फिर जब हम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद करते हैं तो फिर इतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि जी आका अलैहिस्सलाम का इस दिन विसाल हुआ था, तो इस दिन तो सहाबा इकराम का गम से बुरा हाल था, और सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनको गम से गशी के दौरे हो रहे थे, और आप इस दिन खुशियाँ मनाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है, एक लम्हे के लिए मौत आई थी, मा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। बस एक लम्हे के लिए मौत आई थी और फिर उसके बाद ख़त्म हो गई, और पहली हयात से भी आला हयात आका अलैहिस्सलाम को अता कर दी गई। आप मुझे बताएं, कुरान फरमाता नहीं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं और तुम उनकी ज़िंदगी को समझने का शऊर नहीं रखते हो।
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے جی حضور علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی قبر نہیں ہو گئی، حضور کا مزار نہیں ہو گیا، تو اب بھی تم ان کو زندہ کہتے ہو۔ اور بھائی وہ جو شہید اللہ فرما رہا ہے شہید زندہ ہے، کیا اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گیا تھا، سر تن سے جدا نہیں ہو گیا تھا، خون بہ نہیں گیا تھا، بیوی بیوہ نہیں ہو گئی، بچے یتیم نہیں ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اور مال کے کائنات، موت اور زندگی کا مالک خدا خود فرما رہا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود شہید پھر بھی زندہ ہے۔ بس لوگوں، جس طرح مرنے کے بعد پھر بھی شہید زندہ ہے، ایسے ہی کملی والا سرکار پر تھوڑی دیر کے لیے موت آئی اور پھر چلی گئی، اور حضور پہلے سے بھی اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے، پہلی حیات سے بھی۔ پھر آپ دیکھیں جو انعام یافتہ لوگ اللہ نے گنوائے، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں تیسرا گروہ شہداء کا آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، انعام یافتہ لوگوں میں سے تیسرا گروہ شہداء کا آتا ہے۔ ارے تیسرے نمبر والے زندہ ہیں، پہلے نمبر والے انبیاء علیہ السلام کیوں زندہ نہیں ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیات اس طرح بہتر ہے کہ میں آیا تھا تمہیں رب کا قرآن دے جاؤں، میں آیا تھا تمہیں مالک کی معرفت دے جاؤں، جامع توحید پلا پلا کے اللہ کا عارف بنا جاؤں، آیا تھا تمہیں اسوہ سیرت دے جاؤں، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا جاؤں، رب کو منانے کا طریقہ بتا جاؤں، اور دنیا سے جا اس لیے رہا ہوں کہ وہاں جا کے دعائیں کرتا رہوں گا مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو آپ مجھے سمجھائیں، جب سرکار فرما رہے حیات بھی خیر ہے ممات بھی خیر ہے، تو خیر پہ خوشی ہوتی ہے کہ رونا ہوتا ہے؟ کہتا جی یہ تو وفات کا دن تھا، یہ تو سوگ منانے کا دن تھا، تو آپ اس دن منافقت آپ دیکھیں، نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں، کوئی گالی نہیں دے رہا۔ جب حضور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے تو لوگ اہل تشیع جلوس نکالتے ہیں، محافل کرتے ہیں، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، نواز صاحب سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، یہ صدیاں بیت گئیں، اب تک سوگ منائے جا رہے ہیں، اور جب یوم میلاد آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو سوگ کا دن تھا، تم خوشیاں منا رہے ہو۔ عجیب منافقت ہے منافقت کہ نہیں؟ پھر آپ سنیں، اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 دن سوگ ہے، اللہ یہ کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، باقی فرما ہر کسی کے لیے سوگ کے 3 دن ہیں بس۔ تو وہ آقا جن سے ہمیں قرآن ملا، جن سے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، رب رحمان ملا، جن کا ہر عمل شریعت ہے، وہ خود فرما رہے کہ سوگ 3 دن ہے۔ تو یہاں تو صدیاں بیت گئی ہیں، 1500 سال ہو گئے، ابھی تک تم کہتے ہو سوگ ہی چل رہا ہے۔ پھر سوگ تم مناؤ اپنے مرے ہوئوں کا، ہمارے آقا تو زندہ تھے، زندہ ہے۔ وقت نہیں نا وگرنا، میں تو آپ کو میں نے بتایا عبدالمجید صدیقی صاحب کی 7 جلدوں میں میرے پاس کتاب ہے، اور مسلک دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ مسلک دیوبند کے ہیں، ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، 7 جلدوں میں میرے پاس ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے سے لے کے اب تک جس کو آقا علیہ السلام کی جیسے جیسے زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، حضور نے رہنمائی فرمائی، مدد فرمائی، ان کتابوں میں ذکر ہے۔ اور انہوں نے نام لکھا ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، یعنی حضور کی سیرت اسی طرح چل رہی ہے
جس طرح ظاہری حیات میں سیرت تھی اسی طرح بعد وصال بھی اسی طرح سیرت جاری ہے۔ اور 7 کتابیں یہ لکھی ہیں جن کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور نے مدد فرمائی، مشکل کشائی فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اور 2 جلدوں کی کتاب میرے پاس ہے، اس میں صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا میرے پاس موجود ہے سارے حوالہ جات۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج بھی بندہ اسی طرح تاجدار کائنات کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے جس طرح حضور کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، مگر ہم آتے ہیں کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ مجھے بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی کہ نہیں؟ دیکھو یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو جب مناظرہ وہ بڑا شاطر تھا، بڑا تیز طراز تھا، بہت چلاک تھا، اس نے کہا کہ آپ بھی بائیں ہاتھ سے لکھیں، میں بھی بائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں، ہاں جی، تو جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی وہ سچا، جس کی نہیں اچھی ہوگی وہ جھوٹا۔ اس نے یہ عجیب سی بات کی۔ پیر صاحب جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کمینے یہ کون سا کمال ہے، اور تو بھی رکھ اور کاغذ اور قلم، میں بھی رکھتا ہوں کاغذ اور قلم، جس کا قلم خود لکھے وہ سچا، جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی، تو بھی بادشاہی مسجد کے مینار پہ چڑھ اور میں بھی چڑھتا ہوں، تو بھی چھلانگ لگا میں بھی لگاتا ہوں، جو جھوٹا ہوگا مردود خود ہی مر جائے گا، جو سچا ہوگا بچ جائے گا۔ وہ دونوں چیزوں سے بھاگ گیا۔ کسی نے پیر صاحب سے کہا حضور اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ قلم خود لکھے گا، مینار سے نیچے آؤں گا کچھ نہیں ہوگا، حضور اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ فرمایا میں نہیں کہی سی، رات میرے نانا جان فرما دے سی، نیر علی گھبرامی نہ، جو دل کبے کہہ دیں وہی ہو جائے گا، جو دل کبے کہہ دیں وہی ہو جائے گا۔ ایویں نہیں کہندا مجھ قلعے دے زور تے زور مار دی، میں ایویں نہیں کہا، مالکہ نے پیچھے فرمایا سی۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، میں وقت نہیں نا وگرنا میرا تو اپنا موضوع یہ آپ کو پتہ ہے، محبوب موضوع ہے میرا یہ۔ میں تو حضوری والے لوگوں کی حضوری میں رہتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان کی مجلسوں میں رہتا ہوں، اور ان کی باتیں کر کے مجھے خود حلاوت آتی ہے۔ اور یہ لوگوں کی باتیں اور ان کے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہی بندہ حضوری والا بنتا ہے۔ آپ عبدالمجید صدیقی صاحب ان کی یہ کتاب اپنے سرانے کے ساتھ رکھا کریں، ہر روز 1-2 خواب پڑھ کے سویا کریں، معمول بنائیں۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے آپ حضور کے پاس رہیں گے، ہر رات آپ کو لگے گا آج دیدار ہو جائے گا، آج ملاقات ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کافی چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دن ہے 12 ربیع الاول والا دن، یہ حضور کی وفات کا دن ہے، اور تم اس کو عید کے طور پہ مناتے ہو۔ وفات والے دن عید نہیں ہوتے، وہ تو غم کا دن ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں اس پہ بہت پڑھ رہا ہوں، بہت لکھ رہا ہوں، بڑی تحقیق کر رہا ہوں۔ تمام سیرت نگار محققین یہ بات سمجھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی آخری حج کیا، آخری سال میں۔ ذوالحج شریف میں حج ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول میں حضور کی وفات ہو گئی۔ توجہ کرنا، خاص بات کہہ رہا ہوں، دل پہ نقش کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج، آخری سال، آخری زندگی کے آخری سال میں حج کیا، ایک ہی ذوالحج شریف، حجۃ الوداع، حضور آپ مشہور ہے نا، سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ 20 دن ذوالحج کے گزرے، جو جتنے بھی تھے سفر گزار کے۔ اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ گزرا، پھر سفر کا مہینہ گزرا، پھر ربیع الاول شریف میں حضور کی وفات ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی پیر والے دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آقا علیہ السلام پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اس دن بھی پیر کا دن تھا۔
جس دن آقا علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے اس دن بھی پیر کا دن تھا، جس دن آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ دن بھی پیر کا دن تھا۔ تمام محققین فرماتے ہیں پیر کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات پیر والے دن ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اب آپ ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول یہ کہ مہینوں کے دن گن لیں، ذوالحج کے مہینے کے دن گن لیں، پھر اس کے بعد محرم کے گن لیں، صفر کے گن لیں، پھر ربیع الاول میں پیر کا دن لانا ہے۔ محققین فرماتے ہیں پیر والے دن 12 ربیع الاول تم ثابت کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول والے دن نہیں ہوئی ہے، جھوٹ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جو کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن حضور کی وفات ہوئی ہے وہ ثابت کرے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اعتراض کرنا کہ جی اگر آپ کہیں کہ جی یہ حضور کی ولادت کا بھی دن ہے اور وفات کا بھی دن ہے اور وفات والے دن تم خوشیاں منا رہے ہو، تو مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے؟ بولے نا، جمعے والے دن۔ جنت میں کس دن داخل ہوئے؟ جمعے والے دن۔ زمین پہ کس دن تشریف لائے؟ جمعے والے دن۔ وفات کس دن ہوئی؟ جمعے والے دن۔ تو بابا آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی جمعے کا دن تھا، جب وفات ہوئی وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور پھر بھی حضور فرما رہے جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ ارے آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہو اور جس دن آپ کی وفات ہو، وفات کے باوجود وہ دن عید کا دن رہے، اور تاجدار کائنات اگر اس دن ہی وفات پا جائے تو وہ عید کا دن ہے، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی؟ میں بڑی حد تک آپ سوچ نہیں سکتے کتنے کتابیں پڑھتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں، نکال کے چیزیں لاتا ہوں کہ یہ جو لوگ ابہام پیدا کرتے ہیں، ہاں جی، یہ ابہام ختم ہو۔ ابھی میرا تو خطاب اب شروع ہو رہا ہے، اب دیکھیں نا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ الزامی طور پہ چند چیزیں بیان کر سکوں گا جو کہ وقت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں جب آج کل لوگوں کا یہ معمول ہے، آج کل کسی شخص کی عظمت و شوقت کے اظہار کا ایک ذریعہ جلوس بھی ہے۔ میں خاص بات کرنے لگوں، میری طرف توجہ کریں، باقی جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ پیر کی رات کو میں کروں گا، آرام سے جم کے، خواہ 2 گھنٹے لگے۔ آج کل کے دور میں پوری دنیا میں یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی شخص کی عظمت اور شوقت کے اظہار کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ جب وہ شخص آتا ہے، جب وہ لیڈر، جب وہ قائد آتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، جلوس کی شکل میں جاتے ہیں۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب باہر سے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے نون لیگ والے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جائیں گے، استقبال کریں گے۔ یہ اظہار ہوگا، جتنا بڑا جلوس ہوگا یہ اظہار ہوگا کہ یہ شخص کتنا بڑا بندہ ہے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا، اور جتنا بڑا جلوس ہوگا یہ اظہار ہوگا کہ یہ جتنے بندے اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اے لوگوں، ایسے ہی جب تاجدار کائنات کی آمد کا دن آتا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، صرف انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں، 12 ربیع الاول والے دن رات 9 بجے خبریں دیکھنا، تمام میڈیا دکھائے گا، خدا کی قسم اسلامی ممالک نہیں، امریکہ کا دکھائے گا، یورپ کا دکھائے گا، جاپان کا دکھائے گا، آسٹریلیا کا دکھائے گا، شرق غرب، ساری دنیا کے ہر ملک میں گلی گلی، نگر نگر تاجدار کائنات سے محبت کرنے والے جلوس نکالیں گے۔ میڈیا دکھائے گا، نیوز میں دیکھنا، تو وہ جلوس بتائیں گے یہ اتنے لوگ حضور سے محبت کرنے والے، یہ اتنے جلوس، یہ اظہار ہے کہ تاجدار کائنات کی کتنی شان ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کا دیکھ رہا تھا، مجھے اتنا دل میرا خوش ہوا بتا نہیں سکتا۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بات کہی،
آپ فرما رہے تھے کہ اپنے اپنے گھر پہ لائٹنگ بھی کرو، اپنے اپنے گھر پہ جھنڈا بھی لگاؤ۔ توجہ کرنا، میں نے آپ کو سنایا تھا سید توکل علی شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے باطناً روحانیتاً کشفاً دیکھا کہ آسمان سے بلاؤں کا نزول ہو رہا تھا اور لوگوں کے گھروں میں بلائیں داخل ہو رہی تھیں، مگر کئی گھر ایسے تھے ان گھروں کے دروازے کے آگے فرشتے دربان بن کے کھڑے تھے۔ جب کوئی بلا ان گھروں میں داخل ہونے لگتی تو وہ فرشتے آگے سے مارتے، خبردار اس گھر میں نہیں داخل ہونا۔ سید توکل شاہ صاحب فرماتے میں نے کہا اے فرشتوں، یہ بلائیں ہر گھر میں داخل ہو رہی ہیں، نہیں روکتے ہو، بتاؤ ان گھروں میں کیوں کھڑے ہو اور ان گھروں میں یہ بلائیں کیوں داخل نہیں ہونے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا شاہ جی یہ گھر درود والوں کا گھر ہے، یہ گھر درود والوں کا گھر ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے درود والوں کے گھروں میں بلاؤں کو داخل نہیں ہونے دینا۔ حتیٰ کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان گھروں کے جو پڑوسی تھے ان کے گھروں میں بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اب یہ ساتھ والے گھر کے میں کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ شاہ جی یہ درود والے دے گھر والے پڑوسی ہیں، درود والے گھر کے پڑوسی جو ہوئے اس وجہ سے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ درود والوں کا گھر ہے۔ تو مولانا الیاس قادری صاحب فرما رہے تھے گھروں پہ لائٹنگ کرو، رات کے اندھیرے میں جب گھر کے اوپر چراغا جھلمل جگمگ جگمگ کرے تو پتہ چلے یہ میلاد والوں کا گھر ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اور ماتے جب دن ہو جاتا ہے تو چونکہ چراغا نظر نہیں آتا، جھنڈا لگاؤ، جھنڈا نظر آئے گا، بتائے گا یہ میلاد والوں کا گھر ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا گھر ہے۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں حضور کی محبت میں کرتے ہیں۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ذہن نشین کر لیں، اپنے اطمینان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جو بندہ آقا علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ ملعون ہے، وہ مردود ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے یہ کہہ دیا شروع میں۔ اب آپ سنیں، یہ جلوس کی شان بتاؤں میں آپ کو۔ 2005 تب میری شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارا یہاں 11-12 آپ کو پتہ یہاں 11-12 بجے تک یہاں ہماری مشر میں محفل رہتی ہے، 1 بجے تک یہاں ہمارا پروگرام ہوا۔ خود یہاں ہم نے عظیم الشان محفل کی، پھر بڑا لمبا خطاب کیا حضور کی شان میں، اور پھر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القائی صاحب وہ عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر عالمی میلاد کانفرنس ہر سال مینار پاکستان کرواتے ہیں۔ پھر ہم وہاں چلے گئے، تو پھر فجر کے وقت آئے، ساری رات اس طرح ہی گزر گئی حضور کی باتیں سنتے سناتے۔ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو پھر میرا معمول ہے اپنے اسباق پڑھنے ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، ساری رات نہیں سوئے، اپنے اسباق پڑھ کے سونا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے نیند آیا کہ چلو ایسے سڑک پہ چلتا جاتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں۔ تو میں کوئی اگر شوکت قادری صاحب کو جاننے والا، ان کا مرید کو یہاں ہے تو یہ ان کو بات بتانا، ان کا دل خوش ہوگا۔ جب یہ سنگھ پورہ میں چوک پہ پہنچا تو ادھر سے شوکت قادری صاحب جو 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالتے ہیں نا میلاد شریف کا، وہ جلوس آ گیا۔ اب لوگ موٹر سائیکلوں پہ، ٹرالیوں، ٹریکٹروں پہ، گاڑیوں پہ آنے لگ گئے۔ سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں، اور اوپر وہ گاڑی کے اوپر نعت اس نے لگائی ہوئی تھی، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، سبھی عیدیں مناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا ہر چیز کہہ رہی ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، اور ذوق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آگے آگے جلوس جا رہا تھا، پیچھے پیچھے روتا ہوا میں دوڑ رہا تھا، ہر چیز کہہ رہی تھی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ کب سٹور تک میں روتا ہوا پیچھے گیا، پھر گاڑیاں تیز ہوتی گئیں، وہ آگے چلے گئے،
میں روتا ہوا وہاں سے روتا روتا واپس، جب کسی کو دیکھتا کوئی آ رہا ہے تو میں اپنا منہ چھپاتا، بڑی کوشش کرتا کہ جذب ہو جائے، مگر مجھے صبر نہ آئے، میرا دل کرے اونچی اونچی آواز سے روؤں، جب کسی کو دیکھوں منہ ادھر کر لوں، تو روتا روتا میں گھر آیا اور آ کے لیٹا تو خدا کی قسم سوتے ہی حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، آ کے جو ہی میری آنکھ لگی آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تم نے یہ محبت والے لوگوں کو ایسے سمجھا؟ ابھی استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہوا، ابھی بھی تو میں نہیں پتا چلا عاشقوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ امام محمد محمد سے کسی نے کہا حضور آپ کو کوڑے لگائے گئے، تو جو اب یہ ابہام میں بات چلی گئی کہ کوڑے لگانے والے سچے ہیں یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں۔ امام محمد حنبل نے ایک ہی بات کہی، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، جس دن میرا جنازہ اٹھے گا تمہیں پتہ چل جائے گا میں حق پر تھا کہ نہیں۔ تو اس وقت آپ کے جنازے کے ساتھ 15 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ ابھی آپ کے سامنے استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا وصال ہوا، کروڑوں لوگ شریک ہوئے۔ ابھی بھی تمہیں شک ہے ہمارے عقیدے کا؟ ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ عاشقوں پر حضور کی نظر ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا ورتا حیرت میں، یہ کروڑوں لوگ کیسے آ گئے؟ یہ حضور کی بارگاہ سے دل میں اعلان ہو رہے تھے یہ ہمارا عاشق ہے، چلو چلو۔ تو اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں میں پیر کی رات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو آپ بھرپور طریقے سے محبت کے ساتھ، میلاد شریف یہی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ آپ سارے لوگ، یہ دیکھیں نا ہمارے اکابرین نے لکھا ہے میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے کیا کیا ہوا تھا، ہاں جی، یہ ذکر کرنا، حضور کا ذکر میلاد بیان کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد کی محافل میں حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ آپ سرکار پاک کی نعتیں پڑھنا، حضور کی ذات انور پر درود و سلام پڑھنا۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کے معجزات، کمالات، شمائل، فضائل، خصائل بیان کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں حضور کی شانیں سنا سنا کے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ نئی نسل کو حضور کی معرفت عطا کرنا، بتانا کملی والے آقا کی کیا شان ہے۔ میلاد کیا ہے؟ غیر مسلموں کے سامنے آپ کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، اور جلوس سے بڑھ کر کوئی اظہار کے لیے چیز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتنی محبت کی بات ہے۔ کوئی قائد، کوئی لیڈر آتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کے لیے جمع ہو کے جلوس نکالتے ہیں۔ تاجدار کائنات ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ دیکھنا خدا کی قسم پورا ربیع الاول شریف اور خصوصاً 11-12 کو آپ دیکھنا، ملک ملک، شہر شہر، بستی بستی، گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر حضور کی عظمت کی محفلیں ہوں گی، جلوس ہوں گے۔ یہ چیز اظہار کرے گی، اعلان کرے گی کملی والے کتنی بڑی شان والے، اور کملی والے سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ بس دوستو، اور یہ میلاد شریف ہے، اللہ پاک نے جو آپ کو رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق میں بانٹنا، خیرات کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔